شاہنورانی و گرد و نواح میں سیکورٹی اہلکاروں کی ہوائی فائرنگ، BNP کی مذمت۔ بلوچستان یونیورسٹی مالی بحران، اساتذہ ملازمین کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری۔ بلوچستان میں خودکشی کے واقعات تمنے میں نہیں آ رہے، ضلع کیچ میں ایک اور نوجوان نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ آج اپریل کی 4 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں کی جانب سے شاہنورانی و گرد و نواح میں ہوائی فائرنگ اور خوف و ہراس پھیلانے کی مذمت کرتے ہیں۔ BNP کے مرکزی بیان کے مطابق ایک ایسے موقع پر جب خانہ شماری و مردم شماری کا عمل جاری ہے، وہاں پر خوف و ہراس پھیلانے کا عمل یقیناً ایک سازش ہے۔ ہم نے چند روز قبل بھی ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ شاہنورانی و سارونا وڈ و گرد و نواح کے علاقوں میں دانستہ طور پر عوام کو خانہ و مردم شماری سے دور رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ان علاقوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان علاقوں کی آبادی کو خانہ و مردم شماری سے دور رکھا جائے۔ بلوچستان یونیورسٹی اساتذہ ملازمین اور جامعہ کے افسران پر مشتمل ایکشن کمیٹی نے تمام شعبوں کی تالہ بندی اور امتحانات کا بائیکاٹ کر کے احتجاج دوسرے روز بھی جاری رکھا۔ جامعہ کی ٹرانسپورٹ سمیت تمام شعبوں کے دفاتر کی تالہ بندی کی گئی اور سیاہ پرچم لہرائے گئے۔ ایکشن کمیٹی کا موقف ہے کہ جامعہ کے اساتذہ اور ملازمین گزشتہ 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی، زیر التوا پروموشن، اپ گریڈیشن، ٹائم اسکیل کیسز، یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم، جامعہ کے باڈیز میں ایسوسی ایشنز کے نمائندگی، جامعہ کو درپیش مالی اور انتظامی بحران و مسائل ہیں جن کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ بلوچستان میں خودکشی کے واقعات تمنے میں نہیں آ رہے۔ ضلع کیچ کے علاقے آبسر میں انیف غنی نامی نوجوان نے گلے میں پندہ ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ خودکشی کے وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکے۔ پنجگور کے علاقے سراوان اجتماع گاہ روڈ پر نیم درجن مسلح افراد نے افطاری کے قریب روڈ بلاک کر کے منہاد ولد سدیر سکنہ سراوان ایک اور گرم مکان کے رہائشی کی موٹر سائیکل، موبائل فون، نقدی و افطاری بھی لوٹ کر فرار۔ دوسرا واقعہ پنجگور با مقام گچ گوارگو کراس میں چوروں نے روڈ بلاک کر کے لوکل گاڑیوں پر سوار تمام لوگوں کے موبائل فون، نقدی چھین کر بآسانی فرار ہو گئے۔ لوگ اپنے گھروں کے لیے اشیاء خورد و نوش لینے کے لیے ضلع ہیڈ کوارٹر پنجگور بازار آ رہے تھے جو چوروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب محمد اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ قانون کسی کو زبردستی اغوا یا لاپتہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے جاری کردہ بیان میں نواب محمد اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ اگر قانون کسی کو انتخابات ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا، بالکل اسی طرح قانون کسی شخص کو کسی کے ہاتھوں چاہے جو بھی ہو زبردستی اغوا کر کے لاپتہ کرنے کے اختیار بھی نہیں دیتا۔ نصیر آباد میں بائی پاس معاوضہ فنڈز میں 9 کروڑ سے زائد فنڈز کے غبن کا انکشافات۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ڈیرہ مراد جمالی شہر میں بائی پاس روڈ کی تعمیر کے لیے ڈپٹی کمشنر نصیر آباد کے اکاؤنٹ میں 9 کروڑ روپے سے زائد رقم منتقل کی تھی تاکہ زمین متاثرین کو ادائیگیاں کر کے بائی پاس کا کام شروع کیا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق سابق ڈپٹی کمشنر نصیر آباد اظہر شہزاد نے بغیر کھاتہ داروں کو مبینہ طور پر بڑی رقم ادا کر دی ہے۔ زمینوں کے کھاتہ داروں نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بلوچستان روشن علی شیخ کو تحریری درخواستیں دے رکھی ہیں، جس پر انہوں نے انکوائری کا حکم دیتے ہوئے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی ٹیم کو ڈیرہ مراد جمالی روانہ کر دیا۔ ٹیم نے ڈپٹی کمشنر نصیر آباد کے دفتر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر بائی پاس کے 9 کروڑ روپے سے زائد رقم اور 90 لاکھ منافع کی رقم بھی من پسند طریقے سے ادا کی گئی، جبکہ بائی پاس کے کروڑوں روپے کی زمین کے متاثرین ادائیگیوں کے لیے درپدر ہو چکے ہیں۔ پیر کو 3 اپریل 2023 کو ارماڈا سکونی اور صبح 7 بجے پسنی کلمت کے ساحل میں گجار ٹرالر کی بڑی تعداد ممنوعہ جالوں کے ساتھ غیر قانونی شکار میں مصروف ارماڈا و پسنی کے سمندری حدود میں پائے گئے مقامی ماہی گیروں کے مطابق دوسری جانب محکمہ فشریز کی گشتی پیٹرولنگ ٹیم ٹرالرز کی روک تھام کے بجائے ویڈیو بنا کر کہتی ہے سمندر میں غیر قانونی ٹرالنگ نہیں ہو رہی، جو ہمارے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ مقامی ماہی گیروں کے مطابق غیر قانونی ٹرالرز کی یلغار میں روز بروز ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ ٹرالرز نہ صرف سمندری حیات کی نسل کشی کرتے ہیں بلکہ مقامی ماہی گیروں کے جال اور دیگر آلات کو بھی رون دیتے ہیں، جس سے مقامی ماہی گیروں کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
کوئٹہ کراچی خونی شاہراہ گزشتہ 3.5 سال میں 477 افراد ہلاک ہو گئے۔ بلوچستان میں کوئٹہ RCD شاہراہ، جس کو خونی شاہراہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، 3.5 سال کے دوران مختلف حادثات میں 477 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ 38,759 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران بلوچستان کی 5 قومی ہائی ویز ٹریفک حادثات میں 787 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 777 افراد صرف کوئٹہ کراچی RCD خونی شاہراہ پر لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ 1980 میں مذکورہ شاہراہ کی حالت زر خراب ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی رفتار کم ہوئی تھی اور 90 کی دہائی میں شاہراہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ 750 کلومیٹر کی سنگل شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت سے زیادہ ہے۔ مذکورہ شاہراہ مسافروں کو چین افغان ٹرانزٹ ٹرین کے علاوہ ٹریکٹر، ٹرالی اور دیگر گاڑیوں کی بڑی تعداد اسی شاہراہ پر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حکام کے مطابق کوئٹہ کراچی ہائی وے پر مسافر کوچز کی رفتار کی حد 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ چھوٹی گاڑیوں کی حد رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ موٹر وے پولیس اور محکمہ ٹرانسپورٹ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حکام حادثات پر قابو پانے اور تیز رفتاری کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھاتے ہوئے مذکورہ شاہراہ کو دو رویہ بنانے کے لیے بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر میں بڑا اضافہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے دوسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں 2 روپیہ 25 پیسے اضافہ دیکھا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت 285.04 روپے سے بڑھ کر 287.29 روپے ہو گئی ہے۔ انٹر بینک کی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 50 پیسے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا اور نئی قدر 291 روپے کی سطح پر برقرار ہے۔ فن لینڈ کی مغربی دفاعی اتحاد نیٹو میں باضابطہ شمولیت۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ فن لینڈ منگل کو دنیا کے سب سے بڑے فوجی اتحاد کا 31واں رکن بن جائے گا۔ نیٹو کے سربراہ نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے مہینوں میں سویڈن بھی اس دفاعی اتحاد میں شامل ہو جائے گا۔ فن لینڈ کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کی حمایت کے لیے نیٹو پر زور دیں گے۔ پیر کے روز اس اعلان پر روس کی جانب سے انتباہ جاری کیا گیا تھا کہ اگر نیٹو نے اپنے نئے رکن ملک میں کوئی فوجی تعینات کیے تو وہ اپنی مشترکہ سرحد کے قریب اپنے دفاع کو مضبوط کرے گا۔ امریکی اسپیکر کی تائیوانی صدر سے ممکنہ ملاقات، چین کی وارننگ۔ تائیوان کے صدر سائی اینگ وین امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر کیون میکارتھی سے منگل کے روز ملاقات کر رہی ہیں۔ بیجنگ نے کہا ہے کہ ریپبلکن رہنما کو ماضی کی تباہ کن غلطیوں کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ چین نے اس ملاقات کی فوراً مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے چین امریکہ تعلقات کو مزید نقصان پہنچے گا۔ واشنگٹن نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا مختصر قیام عام چلن ہے اور چین کو اس سلسلے میں زیادہ رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماونگ نے اس بات کا اعادہ کیا۔ چین امریکی فریق تائیوانی حکام کے درمیان کسی بھی طرح کی سرکاری بات چیت اور رابطے کا مخالف ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ ملاقات ہوئی تو چین اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم اقدامات کرے گا۔ پاکستانی نژاد مرد انگلش بچیوں کی جنسی ہراسگی میں ملوث ہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ سویلا بریور مین ایک حالیہ انٹرویو کے دوران پاکستانی نژاد برطانوی مردوں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ گرومنگ گینگ جنسی جرائم کے مجرمین میں شامل ہیں جو انگلش لڑکیوں کو بہکانے، ریپ کرنے، منشیات کی لت لگانے اور انہیں نقصان پہنچانے جیسے جرائم میں ملوث ہیں۔ سویلا کا کہنا تھا کہ پاکستانی نژاد مردوں کے ثقافتی اقدار برطانوی اقدار سے متصادم ہیں۔ وہ خواتین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ گرومنگ گینگ سے مراد ایسے افراد کے گروپ سے ہے جو پریشان حال بچوں کی پرورش کے دوران انہیں ڈرا دھمکا کر ان کا جنسی استحصال کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گرومنگ گینگ ہمارے ملک کے لیے بدنما داغ ہیں۔ سویلا بریورمین نے رودرم کی ان رپورٹس کی جانب اشارہ کیا جو بچوں کے جنسی استحصال کے اسکینڈل کے متعلق تھی، جس میں 5 پاکستانی نژاد مردوں کو نوجوان لڑکیوں کی پرورش، ریپ اور ان کے استحصال کرنے کا
مجرم قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ادارے اور ریاستی ایجنسیاں، سوشل ورکرز، ٹیچرز اور پولیس استحصال کی علامات دیکھنے کے باوجود سیاسی وجوہات کی بنا پر آنکھیں پھیر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ انہیں نسل پرست یا منافق کہا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں بچوں کا بچپن چھین لیا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔